مسند امام احمد میں ایک حدیث ہے جو مشکات المصابیح کے اندر موجود ہے اور ہمارے پمفلٹ میں بھی موجود ہے 5B ریسرچ پیپر میں. سٹارٹ ہی رازدار رسول حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے خود نبی علیہ السلام کا ایک خطبہ منبر پر سنا تھا بعد میں آنے والے حکمرانوں سے متعلق. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اور یہ ہے بھی رازدار رسول ہیں جنہیں منافقین کے نام بتائے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا تم میں نبوت باقی رہے گی، یعنی میرا وجود، اور پھر جب اللہ چاہے گا مجھے اٹھا لے گا، اور پھر میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی اور وہ بھی باقی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، پھر اللہ اس کو بھی اٹھا لے گا. اس کے بعد ملکن عاضن، ڈاکٹر سرار صاحب یوں کیا کرتے تھے، کاٹ کھانے والی ملوکیت، فریڈم آف ایکسپریشن کو غصب کرنے والی، مخالفین کو کاٹنے والی، وہ قائم ہو جائے گی. اور پھر اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا وہ رہے گا. ظاہر ہے فرعون، نمرود، ان سب لوگوں کو بھی حکومتیں جو ہیں وہ اللہ نے ہی دی ہیں نا آزمائش کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ اسے بھی اٹھا لے گا. پھر جابر حکمرانوں کا دور شروع ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا وہ رہے گا، پھر اس کو بھی اٹھا لے گا، اور پھر ایک دفعہ دوبارہ سے خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی، یعنی امام محمد بن عبداللہ المہدی رحمہ اللہ تعالی اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی. ایک تفسیر اس کی بھی کی گئی ہے یہ والی، اور ایک تفسیر اس حدیث کے راوی کا فہم یہ ہے کہ انہوں نے یہ حدیث لکھ کے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو بھیجی اور کہا کہ یہ جو کاٹ کھانے والی ملوکیت اور جابر حکمرانوں کے بعد آپ کی دوبارہ خلافت آئی ہے، تو مجھے لگتا ہے یہ آپ کی پیش گوئی تھی جس پہ عمر بن عبدالعزیز بڑے خوش ہوئے. تو اگر یہ بھی مان لیا جائے تو پھر بھی بنو امیہ نہیں بچتی، وہ ساروں کو پچھلوں کو پچھلا رگڑا لگا دیا نا. اور پھر ہم کہتے ہیں عمر بن عبدالعزیز جو ہیں وہ پہلے مجدد اسلام کے کیوں ہیں؟ انہوں نے کون سا گند صاف کیا ہے؟ بنو امیہ کا گند. وہ آج ٹاپک نہیں ہے، میری کئی ایک ویڈیوز پہلے ریکارڈڈ موجود. بہرحال دوسرا فہم یہ ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کا دور، اس کے بعد خلافت راشدہ کا دور، اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت جو ہے وہ بنو امیہ اور بنو عباس کا دور 500-600 سال تک، جس میں سے 100 سال آلموسٹ بنو امیہ اور پھر بنو عباس اور باقی لوگ. اور یہ جو جابر حکمران ہیں جو مسلط ہو جائیں گے، یہ کلونیل پاورز ہیں جو پوری دنیا کے اوپر قابض ہوں، جن کا زور 100 سال پہلے ٹوٹنا شروع ہوا، اور آج 57-58 اسلامی ملک ہیں. یہ آج سے 100 سال پہلے نہیں تھے اتنے ملک. اب دوبارہ سے خلافت علی منہاج النبوہ کی تیاریاں الحمدللہ شروع ہو چکی اللہ کے فضل سے. اچھا، اس حدیث کے اندر تو صرف یہی ذکر تھا کہ یہ اس ترتیب کے ساتھ معاملات ہوں. اس کی ایکسپلینیشن ہے جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد کے اندر. وہاں پہ ڈیٹیل ہے کہ یہ خلافت کتنا عرصہ ہوگی. اس میں الفاظ ہے میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ 30 سال تک رہے گی. حدیث روایت کرتے ہیں سیدنا سفینہ جو کہ آزاد کردہ غلام ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسے مولا رسول اللہ بھی نے کہا جاتا ہے، آزاد کردہ غلام. سعید تابعی سے پھر سفینہ کہتے ہیں کہ گن ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال. اور علی کے بھی جو 6 سال ہیں وہ 5.5 سال مولا علی کے ہیں، اور 6 مہینے سیدنا حسن ابن علی کے ہیں، وہ بھی خلافت راشدہ ہے. یہ 41 ہجری ربیع الاول میں صلح حسن ہوئی، اور ربیع الاول کے اندر تاریخ کنفرم نہیں لیکن مہینہ ربیع الاول کا تھا. نبی علیہ السلام کی ڈیتھ ہوئی 11 ہجری کے اندر. یہ ٹوٹل 30 سال بنتے ہیں، اور خود امام نے تیمیہ بھی مانتے ہیں کہ صلح حسن کے اوپر خلافت راشدہ ختم ہوئی اور نبی علیہ السلام کی پیش گوئی پوری ہوئی. تو ان کا جو شاگرد ہے نا سعید تابعی، ابو داؤد کے الفاظ ہیں، وہ کہتا ہے کہ یہ جو بنو امیہ کے لوگ ہیں، آل مرمان، بنو زرقا، نیلی آنکھوں والے، یہ تو کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام خلیفہ ہی نہیں ہے. یہاں پہ امام داؤد نے لکھا علی علیہ السلام، لیکن آپ کے مولوی نے نکال دیا ترجمے والی کتاب میں. اسلام 360 میں بھی عربی والے حصے میں ہے، اردو والے سے نکل گیا، اردو میں رضی اللہ عنہ ہو گیا. سننا.com میں عربی میں لکھا ہوا ہے، اردو میں رضی اللہ عنہ کر گیا. سر یہ علماء یہود کے ہی تو کردار ہے جو یہ ادا کر رہے ہیں. اور یہ امام داؤد نے نہیں، صرف امام بخاری نے صحیح بخاری میں 3748 نمبر حدیث میں حسین علیہ السلام لکھا ہے، وہاں سے بھی انہوں نے نکال دیا. عربی کتابوں میں موجود ہے، مکتبۃ الشاملہ کے اندر، اسلام 360 کے اندر.
दारुस्सलाम ने निकाल दिया। इस्लाम 360 में भी आप अरबी पोर्शन में देखें, उर्दू में कोई नहीं है। 6318 नंबर हदीस में फातिमा और अली के साथ अलैहिमुस्सलाम लिखा हुआ है इकट्ठा, निकाल दिया इन्होंने। खैर उधर वापस है। इमाम अबू दाऊद नकल करते हैं कि जब सईद ताबी ने कहा ना कि ये तो बनु उमैया अली अलैहिस्सलाम को खलीफा ही नहीं मानते, चलें इससे ये भी एक जो इन्होंने ढोंग रचाया था ना कि जी वो तो खलीफा मानते थे, सिर्फ वो किसास उस्मान की बात करते थे। ये तो ताबी खुद बता रहा है कि बनु उमैया तो हज़रत अली को खलीफा ही नहीं मानते थे। अभी तो मेरे पास इसके अंदर बहुत कुछ कहने को है। मैंने रिसेंटली एक वीडियो रिकॉर्ड कराई है, हजरत मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु से मुतल्लिक 15 हवाले मैंने सहाबा से लेकर बाद के उलमा तक के दिए, वो आप देख लें, आज वो टॉपिक नहीं है। तो हजरत सफीना को गुस्सा आता है, वो कहते हैं कि ये बनु जुर्का की पीठ से झूठ निकला जहां से ये हवा खारिज करते हैं। और तिरमिजी के अल्फाज हैं, इनकी अपनी जो हुकूमत है ये शरीर तरीन बादशाहत है, बदतरीन बादशाहत है। ये अली को खलीफा नहीं मान रहे, ये तो खुद शरीर तरीन बादशाह है। अच्छा, अब हजरत सफीना जो है ना ये फौत हुए 74 हिजरी के अंदर, वाकया करबला हुआ है 61 हिजरी में। नासबी प्ली ये लेते हैं कि ये इन्होंने हजरत मुआविया की हुकूमत के बारे में नहीं कहा, फिर भी फंस जाएंगे, फिर यजीद के बारे में कह दिया, तो आप तो यजीद के भी चमचे हैं। वो फिर कहते हैं छोटी कुर्बानी कर लो, बड़े को बचा लो। लेकिन सर नहीं, बड़े ने अगर कोई काम डाला है तो वो कैसे बचेगा? ये हदीस सिर्फ तिरमिजी अबू दाऊद के अंदर मौजूद नहीं है, ये हदीस मेरे भाई मुस्नद अबी दाऊद अत-तयालसी के अंदर भी मौजूद है। और उसमें अल्फाज ये है कि वो ताबी, ये पूरी हदीस इस तरीके से है, वो ताबी जब कहता है ना कि बदतरीन बादशाह हैं ये, वो जब सहाबी कहते हैं हजरत सफीना और 30 साल खिलाफत है, तो वो कहते हैं फिर हजरत मुआविया कौन है? तो उन्होंने कहा हजरत मुआविया जो है वो मुसलमानों का पहला बादशाह है, यानी उन्होंने कहा खिलाफत राशिदा से बाहर। यहां भी हमें एक्सपोज हो गया कि वो किसको सिंगल आउट कर रहे थे। अभी भी तसल्ली ना हो तो इसका एक और तरीका है, अल-मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के, उसमें अल्फाज हैं कि ये बनु उमैया बदतरीन बादशाह हैं और इनका पहला बादशाह मुआविया इब्न अबी सुफयान। उन्होंने उस सबको कह के ये भी बता दिया सरगना कौन। तो अब इस हदीस में हजरत सफीना का 74 हिजरी में फौत होना यजीद इब्न मुआविया को यानी बीच में लाने का जरिया नहीं बन सकता। उन्होंने स्टार्ट किया है 41 हिजरी से, सुलह हसन से। तो ये मसला आपको क्लियर हो गया। ये अल्हम्दुलिल्लाह सारी की सारी अहादीस मैंने इस रिसर्च पेपर के अंदर डाली हुई है। इंशाल्लाह हम अपनी वीडियो के अंदर भी जो है ना वो डिस्प्ले करवा देंगे इंशाल्लाह।